کئی مقامات پر ان کی شان نیکوں کی بیان کی ہے۔ تو ہم بعض اوقات جب کسی بھی اللہ کے پیارے کی سیرت کا بیان کرتے یا سنتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ کے پاک کلام قرآن نے نیکوں کا ذکر کرنا سکھایا ہے۔ جب ایک خاص ٹاپک پر موضوع پر بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک تفصیلی گفتگو اسی ٹاپک پر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جناب یہ اپنے پیر صاحب کا، ان بزرگوں کا، ان اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں، جب اس ٹاپک پر بیان ہو رہا ہوگا تو اسی ٹاپک پر بات ہو رہی ہوگی۔ نماز کے موضوع پر بیان ہو رہا ہوتا تو نماز کے موضوع پر بیان کر رہا، کوئی کہے کہ روزے پر کیوں بیان نہیں کر رہے اس وقت؟ جب روزے کے موضوع پر بیان ہو رہا ہو تو کوئی کہے کہ آپ حج کے موضوع پر اس وقت بیان کیوں نہیں کر رہے؟ ایک موضوع پر جب بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اسی ٹاپک پر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی ٹاپک منع یا بند ہے۔ تو جب عرس کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت اس ولی اللہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس جو ہے وہ پیارے ولی کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور یوں ایک کامیاب زندگی حاصل کریں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے ان پیاروں کا ذکر کیا کئی مقامات پر، جیسے کہ آپ نے اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں پڑھا یا سنا ہوگا۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اپنا ایمان بچانے چلے تھے گھر سے، غار میں چھپے تو اوپر باہر دیوار بنا دی گئی کہ اندر یہ انتقال کر جائیں گے بھوکے پیاسے، اور رب کائنات نے ان کو ایک نشانی بنا دیا۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو غار والے تھے نا، یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے نشانیاں، تو اللہ کی نشانی بنا دیا۔ اب یہ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ بعض لوگوں کو غوث پاک کا 12 سال کا بیڑا سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگوں کو اولیاء کرام کی کرامات کو لاجک پر جب پرکھتے ہیں تو عقل منتشر ہو جاتی ہے اور یہ سوال کر دیتے ہاؤ اٹ از پاسبل، یا بعض اوقات لاجک پر پرکھتے ہیں نہیں جی نہیں یہ سب قصہ کہانیاں جھوٹ ہے۔ تو یہ بعض کرامات کو عقل میں تو بعض اوقات نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں جناب یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب جھوٹ ہے جی، قصہ ہے جی، کہانی ہے جی۔ اور بعض اوقات تو جی کسے کہانیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا یہ واقعات بیان نہیں کیے؟ سورہ یوسف میں پورا واقعہ بیان کر کے احسن القصص، اللہ نے احسن القصص بیان نہیں کیا اس کو؟ اصحاب کہف کا پورا واقعہ رب نے قرآن میں بیان نہیں کیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ تو یہ اصحاب کہف کتنا عرصہ اندر سوئے رہے، بغیر کھائے پیے زندہ رہے؟ 10 سال، 12 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال نہیں، 309 years they kept sleeping۔ 309 سال اصحاب کہف غار کے اندر، باہر وقت گزرتے گئے، بادشاہ بدلتے گئے، جس بادشاہ ظالم سے بچنے کے لیے یہ غار میں گئے تھے وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اس کا دور ختم دقیانوس کا۔ وقت بدلتے، دور بدلتے گئے، دیوار گری، بیدار ہوئے، آپس میں باتیں، اور رب نے ان کی باتوں کو بھی، جو غار میں باتیں کر رہے تھے نا آپس میں، اللہ نے ان باتوں کو بھی بیان کیا کہ اندر باتیں کیا ہو رہی تھی غار میں۔ بولے کم لبثنا، ہم کتنا سوئے؟ لبثنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے۔ باہر 309 سال گزر گئے، ان کے جسم پر غار کے اندر دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب یہ کھانا لینے جب نکلے
ایک ساتھی ان میں سے وہ باہر پکڑ لیے گئے جب انہوں نے سکہ دیا. دکان والے نے یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ کہا میرا ہے، گھر سے لے کر گیا ہوں. انہوں نے کہا لگتا ہے اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، یہ دقیانوس دور کے بادشاہ اس دور کا سکہ ہے، یہ تو چلنا ہی بند ہو گیا ہے. اب یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ لگتا ہے اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے. پکڑ لیے گئے. انہوں نے کہا کل تو میں گھر سے لے کر گیا ہوں، تم کہتے ہو یہ سکہ ہی بند ہو گیا ہے. کل ہم گھر سے لے کر یہ پیسہ نکلے ہیں، سکہ نکلے ہیں، آج یہ سکہ ہی چلنا بند ہو گیا کہتے ہیں. بازار کا نقشہ بدل گیا ہے، حالات بدلے ہوئے ہیں. بادشاہ تک خبر پہنچی، لوگ آئے. دیوار کی تو بنیاد میں تختی پہ ان کے نام اور واقعہ ایک مستری نے لکھ کر رکھ دیے تھے. اب جب یہ نشانی دیکھی تو بادشاہ سجدے میں گر گیا. اس نے کہا مولا تو نے نشانی دکھا دی.